नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 8 और सूरतुल अनआम और आयत नंबर 151 से करेंगे। लफ्ज़ी तर्जमा कुल कह दीजिए ताआलो आओ अतलू मैं पढ़ सुनाऊं माँ जो हर्रमा हराम किया रब्बुकुम तुम्हारे रब ने अलैकुम तुम पर अल्लाह के ना तुशरिकू तुम शरीक ठहराओ भी साथ इसके शेहन किसी चीज को वबिल वालिदैन और साथ वालदेन के एहसानन एहसान करना वला और ना तकतुलू तुम कत्ल करो औलादकुम अपनी औलाद को मिन इमलाकिन तंग दस्ती के डर से नहनु हम नरजुकुकुम हम रिस्क देते हैं तुम्हें व इय्याहुम और इन्हें भी वला और ना तकरबू तुम करीब जाओ अल्फवाहिशा बेहयाई के कामों में माँ जो जहरा जाहिरों मिन्हा इनमें से व माँ और जो बताना पीछे हो छुपे हुए हो वला और ना तक़तुलू तुम कत्ल करो अन्नफ्सा उस जान को अल्लती वो जो हर्रमा हराम की अल्लाहु अल्लाह ने इल्ला मगर बिलहक के साथ हक के जालिकुम ये वसाकुम इसने ताकीद की है तुम्हें बिही जिसकी लअल्लकुम ताकि तुम ताकिलून तुम अकल से काम लो। अब ऐसा है कि ये जो आयत है ना ये अब आखिरी दो रुकू है जिनके ऊपर सूरत अनआम जो है ये कंप्लीट हो रही है। इब्ने अब्बास का कौल है जो रसूलुल्लाह सल्लम की वसीयत को नाफिज हुआ देखना चाहता है जिन पर मोहर लगी हो वो ये पढ़े। ये वसीयत आपने अल्लाह के हुक्म से दी है। ये आयत मुहक्कमात में से हैं। वो असूल है आसमानी जो तमाम अंबिया ने अमल पैरा होकर अपनी उम्मतों को भी इनका हुक्म दिया था। कअब बिन अखबार जो कि एक यहूदी आलिम थे, तौरात के आलिम थे, बाद में मुसलमान हो गए थे, कहते थे कुरान की ये आयात 10 हराम चीज़ों का ज़िक्र है, तो कह रहे थे तौरात भी इन्हीं से शुरू हुई थी। तौरात में तो आपको पता है बाद में बदल गई थी। तो ये आखिरी 2 रुकू के ऊपर ये तबसरा हो रहा है। आज तो हम एक ही रुकू कर सकेंगे। अबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे 3 आयतों पर भेद करे? फिर आपने ये वाली 3 आयत पढ़ी। ये आयात दीन की बुनियादी है जो अमल कर चुका वो सीधे रास्ते पर कायम रहेगा। तो इसमें अल्लाह ताला शुरू में कह रहे हैं ताआलो एन लाम वाव रूट वर्ड है बुलंदी की तरफ बुलाने के लिए आता है जारी और बातनी जारी कोई ऊपर है और किसी को बुलाए और बातनी जो कुछ वो कह रहा है तो उसकी जैसे उसके अंदर क्या है एक हमारा जाहिर होता है एक हमारा बातन होता है हम जार से तो बड़े नेक बनते हैं और बड़ी अपनी नेकियों का चर्चा भी करते हैं मैं ऐसी मैं वैसी लेकिन अंदर का हाल तो अल्लाह को पता है ना तो इसलिए अपने बातन की भी अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। तो इस आयत में कहा जा रहा है कि तुम लोग जब चाहते हो किसी बकरी को हराम करार दे देते हो, कभी किसी ऊंट को हराम ठहरा लेते हो या मोहतरम कर लेते हो। इस पर ये कि अपनी इन खुराफात को तुम अल्लाह की तरफ भी मंसूब करते हो। ये कौन करते थे? मक्का वाले करते थे। तो अल्लाह ताला अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि कहो कि आओ मैं तुम्हें एक वाज़िह तौर पर बताऊं कि अल्लाह ताला ने असल में किन चीजों को मोहतरम ठहराया है। इस बारे में इसने क्या हदें और कैदें मुकर्रर की हैं, हदूद और कयूद क्या है। ये मज़मून सूरत बनी इसराइल में ज्यादा डिटेल के साथ आएगा। वहां इन काम की तफसील में पूरे 2 रुकू तीसरा और चौथा रुकू नाजिल हुए हैं। एक तरह से इन काम का खुलासा जो है ना या इन आयात में बयान हुआ है। शरीयत के बुनियादी अहकाम दरअसल ज़रूरत और हिकमत इलाही के मुताबिक कुरान हकीम में मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाए हैं। चुनांचे हम देखते हैं सूरतुल बकरा के 10वें रुकू में जहाँ बनी इसराइल से मीसाक पुख्ता मीसाक लेने का ज़िक्र आया था, वहाँ दीन के चंद बुनियादी नुकात भी बयान अल्लाह ने फरमाए थे। फिर शरई अहकाम की कुछ तफसील सूरत निसा में हमें मिली। इसके बाद कुछ अहकाम यहाँ पर इस सूरा में और फिर आगे ज्यादा डिटेल में सूरा बनी इसराइल के तीसरे और चौथे रुकू में आएंगे। अब अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहे हैं कि ला अल्लाह तुशरिकू भी शेयअन व बिल वालिदैनि ihसाना
کہ کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اس طرح کی آیت قرآن میں 4 بار نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو حق دیا ہے وہ والدین کو دیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کو حرام ٹھہرایا ہے، دوسرے نمبر پر والدین کے حقوق میں کوتاہی حرام قرار دی ہے۔ قرآن حکیم میں یہ تیسرا مقام ہے جہاں حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق الوالدین کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 میں والدین کے حقوق کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے فوراً بعد۔ اب ایسا شرک کیا ہوتا ہے نا، مشرکین مکہ میں جو شرک کی تھی وہ جو 3 اقسام پائی جاتی تھی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 3 بڑی اقسام تھی، شرک فی الذات تھا، شرک فی الصفات تھا اور شرک فی العبادات تھا۔ یہ تینوں قسمیں مشرکوں میں بھی موجود تھی اور یہودیوں میں بھی موجود تھی، اور بدقسمتی سے آج ہم مسلمانوں میں بھی جو موجود ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، پھر اپنی دیوی دیوتاؤں کی پوری نسل کو اللہ کی نسل انہوں نے بنا دیا تھا، اس سے منسلک انہوں نے کر رکھا تھا۔ یہود نے کیا کیا تھا، عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور کرسچن نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ نمبر 2 جو شرک ہوتا ہے، شرک فی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسری ہستی کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے، یعنی جو کسی کی بگڑی بھی بنا سکتا ہو، مشکلات میں پھنسا بھی سکتا ہو، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس ہستی کو عالم غیب حاضر اور ناظر کا اور وہ صاحب یعنی اختیار بھی اس کو سمجھا جائے۔ شرک کی یہ قسم بھی ان لوگوں میں عام تھی۔ تیسری شرک جو ہے فی العبادات میں آتی ہے، جس ہستی کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتا ہو اسے فریاد کے طور پر پکارے، اس کی قربانی اور اس کی نظر و نیاز بھی دے اور اس کی پرستش بھی کرے، اس کی تعظیم بھی کرے۔ تو یہ اس طرح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان چیزوں سے منع فرما رہا ہے کہ تم اس طرح نہ کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو نا اتلو کا لفظ آیا ہے کہ پڑھ سناؤ، تو یہ ہوتا ہے اتلو یتلو تلون، کسی کے پیچھے ایسے چلنا بیچ میں کوئی اور چیز نہ آئے، یعنی تلاوت بھی اسی سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، اور تلاوت میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلے تو آپ سمجھے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس کے تجوید، اس کے رول قوانین کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ نمبر 2 اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ نمبر 3 اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور پھر نمبر 4 آ جاتا ہے اس کے اوپر عمل کریں، اور اگر 5واں حقوق پہلا لے آئے تو وہ ہے کہ پہلے اس کے اوپر ایمان لائیں۔ اس قرآن کے 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر، یعنی تلاوت کریں تو یہ ساری چیزیں آئیں گی، سمجھ کے پڑھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، پیروی کرنی ہے۔ تو اگر پہلا کام نہیں ہوا نا، یعنی پہلا کام ایمان لانا ہے، اگر ہم ایمان نہ لائے نا تو پھر ہمارا اس قرآن کے اوپر کوئی عمل بھی نہیں ہوگا، سمجھ کے بھی نہیں پڑھیں گے، پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ما حرمہ، کسی بھی چیز کا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، یعنی اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کی صفات میں۔ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ یکسو تھے، حنیفم مسلمن کے لفظ آتے ہیں، اصحاب الاخدود کا آتا ہے ذکر قرآن میں، یعنی جو اس حال میں برا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلقاً شرک نہ کیا ہو تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا۔ توحید نمبر 1 آتا ہے، شرک کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اللہ اپنے حق کے بعد دوسری بات کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ قرآن میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ احسان کا ذکر آتا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا، اچھا سلوک کرنا، یعنی وہ حق تو اولاد دے ہی نہیں سکتی، کر ہی نہیں سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ والدین، حقوق الوالدین کے ٹاپک پہ کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کتنی احادیث ہیں، لیکن قرآن میں آپ کو ایک آیت نہیں ملے گی جس میں اولاد کی محبت یا اولاد کے ساتھ کہا گیا ہو کہ بچوں سے پیار کرو، بچوں کو شفقت نرمی کرو۔ حدیث میں ملے گا، قرآن میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اولاد کے ساتھ والدین کی محبت ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، ان کے دل میں خود پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے
माँ रातों को किस तरह 3-3 बार उठती है, करती है, लेकिन वही वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, वो औलाद जो है वालिदैन के साथ इस तरह रातों के उठकर उस तरह उनका काम उनको नहीं सँभाल सकती, जिस तरह के भूखे बच्चे को माँ खिलाती है, उसका डायपर चेंज करती है। औलाद नहीं कर सकती, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में 4 बार अपने हक के बाद वालिदैन का ज़िक्र किया और फिर वालिदैन एहसान के लफ्ज़ आए हैं कि हम उनका हक अदा ही नहीं कर सकते। सूरत बनी इसराइल में रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा आएगा, वालिदैन के सामने बैठना कैसा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे और डिटेल के साथ आएँगी। तो इसमें हम देखते हैं कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है और वो क्योंकि इंसान कर नहीं सकता, उनका हक अदा नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने बार-बार इसकी हमको ताकीद फरमाई है। और अब इनके बारे में हदीस माँ के बारे में आपको पता है कि 3 बार वो साहबी पूछ रहा था तो आपने कहा कि नहीं तेरी माँ का हक है, माँ का। चौथी बार आपने फरमाया था बाप का है, तो उस हिसाब से 66% कहते हैं माँ का हक है और 33% बाप का है। फिर एक और हदीस है कि बाप तेरे जन्नत का वसत मिडल दरवाज़ा है, यानी बाप की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। तो ये सारी हदीस भी उस कैटेगरी में आ जाती हैं। फिर अल्लाह ताला इसी में कहते हैं वला तक़्तुलू औलादकुम मिन अमलाक, और तुम अपनी औलाद को ना मुफलसी के डर से कत्ल ना करो। तो औलादे कत्ल जो था आपको पता है कि मक्का में ये आम था। वो क्या कहते हैं हर कबीले के लोग यानी सारे तो नहीं करते थे, जिनकी जो कुछ लोग इसको करते थे और उनका डर था मुफलसी के डर से, भूख के डर से, तंगदस्ती के डर से, भूख के डर से ना करो। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम उनके राज़िक नहीं हो, राज़िक अल्लाह ताला है, वो असबाब पैदा करेगा। तो अल्लाह ताला इसलिए कहता है यहाँ पे कि नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, कि हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं और उनको भी देंगे। अब कत्ले औलाद के बारे में हम देखते हैं, यानी अगर खुद तुम्हें खाने को मिल रहा है तो यकीन रखो तुम्हारी औलाद को भी खाना ज़रूर मिलेगा। वो फाके से मर नहीं जाएँगे। औलाद को गुर्बत के डर से कत्ल करना सिर्फ़ अल्लाह पर अदम तवक्कुल और अदम एतमाद ही की दलील नहीं, बल्कि इसकी सिर्फ़ अल्लाह ताला की सिर्फ़ जो रज़ाकियत है ना, उसके ऊपर भी वो इंसान बराह रास्त हमला करते हैं। पैदा जो मखलूक को पैदा तो किए जाता है मगर इसकी तरबियत के लिए इसके ग़िज़ाई ज़रूरियात फ़राहम नहीं करता। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह को बड़े गुनाहों में दूसरे नंबर पर शुमार किया है। ये बुखारी की हदीस में है। अब कत्ले औलाद कहते हैं बात ये है कि इंसान की नज़र में जो होती है, ज़ाहिरी असबाब और जो अवामिल हो रहे होते हैं उन पर होती है। और जो उस वक़्त मौजूद होते हैं और जो छुपे हुए असबाब होते हैं ना, वो हमें नज़र नहीं आते, तो इसलिए हम उनके बारे में हमारी नज़रों से ओझल होते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा गौर-व-फ़िक्र नहीं करते। तो ये कहते हैं माशियात का भी मसला है। बर्तानिया के एक मशहूर माशियात थे माथस। उन्होंने 1798 में एक किताब असूल आबादी लिखकर ये नज़रिया पेश किया था कि इंसान की आबादी ज्योमेट्री के हिसाब से 1, 2, 4, 8 और 21 की निस्बत से बढ़ रही है, जबकि वसाइल, पैदावार और असाब की निस्बत 1, 2, 3, 4, 5 की निस्बत से बढ़ते हैं। अपने इस नज़रिए के मुताबिक बरतानिया की मौजूद आबादी और वसाइल पैदावार का हिसाब लगाकर ये पेशनगोई की कि अगर इंसानी पैदाइश और वसाइल पैदावार यानी जो भी वसाइल पैदावार की यही सूरत हाल रही, यही उनका जो उसने फिगर दिया था, तो बरतानिया 50 साल के अंदर-अंदर गुर्बत का, अफ़लास का शिकार हो जाएगा। इसका इलाज उसने ये तजवीज़ किया कि इंसानी पैदाइश पर कंट्रोल किया जाना चाहिए और शादी में अतल वसा ताख़ीर यानी अतल मुमकिन जितना हो सके उतना बड़ी उम्र में शादी करें, ताख़ीर करें। लेकिन तारीख़ ने माल्थस के इस नज़रिए अफ़लास को गलत साबित कर दिया। पैदाइश पर कंट्रोल ना करने के बावजूद बरतानिया की खुशहाली बढ़ती गई। इसकी असल वजह तो वही है जिसका ज़िक्र हो चुका है कि अल्लाह ताला जितनी ख़ल्क़त पैदा करता है तो इसी के मुताबिक अल्लाह इनके रिज़्क़ का इंतज़ाम भी करता है और ज़ाहिरी सबब ये बना कि बरतानिया में सनती इनकलाब आ गया, जिसके आगाज़ का ज़िक्र माल्थस ने खुद भी किया था और यही वो सबब था कि माल्थस की नज़रों से वो ओझल था मगर अल्लाह ताला के इल्म में था। चुनाचे में बाद में आने वाले मईशत दानों ने माल्थस को झूठा पैशन गोई का यानी ये झूठा पैशन गो था, उन्होंने इसका नाम दिया। माल्थस की कहते हैं ये जो थी उसने तो अपने उस जो नज़रिया था उसने ज़ाहिर पे उसको नज़र आ रहा था, उसके मुताबिक किया था। उसके नज़दीक बर्थ कंट्रोल यानी हमल को अद्वियात के ज़रिए ज़ाया कर देने का अमल वक़्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी।
यही बात जो थे ना, अगली अब आयत जो चलते ना, इसका बेहतरीन रब थे कि वला तक, तो इसमें आया ना कि हम रिज़्क देते हैं तुम्हें भी और उनको भी, वला तक़रबुल फ़ाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, कि बेहयाई के कामों के करीब भी मत जाओ, ख्वाह वो ज़ाहिरी हों या खुफिया हों। तो कहते हैं कि जब इस तरह के असबाब बन गए ना कि नस्ल कशी के, तो उसमें क्या हुआ, उसने एक हराम, एक फ़ाहशी का रास्ता खोल दिया। अय्याशी, फ़ाहशी, बदकारी, क्या वो जो दुआइयाँ बनी थी उसका सबब बन गई। नफ्स जिसका बुनियादी असूल ये था कि नफ्स की ख्वाहिश यानी शहवानी ख्वाहिश को आज़ादी के साथ पूरा किया जाए, मगर इसके फितरी नतीजा यानी उसका फितरी नतीजा ये है ना कि औलाद होती है ना, तो इस पैदाइश को साइंटिफिक ज़राए से रोक दिया जाए। इस तबका के लिटरेचर में जिस तरह इस्तदलाल पर ज़ोर दिया जाता है, ये है कि हर इंसान को फितरी तौर पर 3 पुरज़ोर हाजतों से साबका पड़ता है। वो खुराक, आराम और शहवत है, और तीनों बातों को पूरा करने से इंसान को तस्कीन नसीब होती है और ख़ास लज़्ज़त भी। अब अक्ल और मंतक का तकाज़ा ये है कि इंसान इनकी तस्कीन की तरफ लपके। पहली 2 बातों के मुतालिक तो इंसान का तर्ज़ अमल भी यही है, लेकिन अजीब बात ये है कि तीसरी चीज़ के मामले में इंसान का जो तर्ज़ अमल है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। इज्तिमाई अखलाक ने ये पाबंदी आयद कर रखी है, इस ख्वाहिश को अल्लाह ताला ने निकाह से यानी बाहर पूरा करने पे मना फरमाया है कि वो हराम है। तो अल्लाह ताला ने इसको यानी मज़ीद उन्होंने ये पाबंदी की कि औलाद की पैदाइश को ना रोका जाए, ये पाबंदियाँ, क्योंकि औलाद का कत्ल, औलाद की पैदाइश को रोकना इस्लामिकली मना है। ये पाबंदियाँ सरासर उनको लव, अक्ल और मंतक के खिलाफ और इंसानियत के लिए बदतरीन नताइज पैदा करने वाली लगी। ये नज़रियात लोगों में मकबूल हुए तो क्या हुआ? उसके नतीजे में बेहयाई आ गई, फ़ाहशी आ गई और बदकारी का कहते हैं एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया। फिर लुत्फ़ की बात ये थी कि इन्हीं बातों को तहज़ीब और तरक्की की अलामत समझा जाने लगा, और मग़रिब और मग़रिबी तहज़ीब से मरूब तमाम ममालिक ने इस नज़रियात को अपने-अपने ममालिक में भी यानी प्रमोट करना शुरू कर दिया, ताकि तहज़ीब तरक्की की इस रफ़्तार से मग़रिब से वो पीछे ना रहें। हर्ज ये कि पर्दा, शर्म-ओ-हया, अहकाम इलाही का उल्टा मज़ाक उड़ाया गया, और आज सूरत-ए-हाल ये है कि दुनिया भर के ज़राए अबलाग़ जो है ना, मीडिया जो है, इसी बेहिजाबी, बेहयाई, फ़ाहशी, बदकारी को फैलाने में सरगर्म है। और ख़ानदानी मनसूबाबंदी जो होती है ना, दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी बर्थ कंट्रोल का सरकारी महकमा कायम हो गया। इसे खूबसूरत और अच्छे-अच्छे नाम दिए जाने लगे। पहले इस महकमे का नाम ख़ानदानी मनसूबाबंदी तजवीज़ किया गया, फिर इस महकमे का नाम तब्दील करके महकमा बहबूद आबादी रख दिया गया। लेकिन चूँकि हमल को अद्वियात के ज़रिए रोकने का अमल फ़ितरत के खिलाफ जंग है, लिहाज़ा इसके नताइज की तवक्कुआत के खिलाफ निकलना शुरू हो गए। पहले एक आदमी की औलाद औसतन 4 बच्चे होती थी, अब ये औसतन 8 बच्चे भी समझी जाती है, और पाकिस्तान में ये महकमा कायम होने के बाद पैदाइश की रफ्तार पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई। इसका दूसरा नतीजा ये निकला कि ऐसी जो मनशुदा दवाइयाँ थी हमल की, वो इस्तेमाल करने वाली औरतें तरह-तरह की खतरनाक बीमारियों में भी मुब्तला हो गई। तो पता चला फितरत के खिलाफ जंग के इस तरह के नताइज निकलते हैं। अब लोगों की मईशत की तरफ आप नज़र देखें तो हुकूमत के जो भी ख़दशात थे, वो लाफ़ और बातिल साबित हुए। पाकिस्तान जब बना था तो इस वक़्त इसकी आबादी 5 और 6 करोड़ के दरमियान थी, और आज से 51 साल बाद 13 करोड़ यानी दो दुगनी हो जाएगी। अब हर शख़्स अपनी हालात पर नज़र रख के देख ले, पाकिस्तान बनने के वक़्त इसकी माशी हालत क्या थी और आज क्या है। आज हर शख़्स इस वक़्त की निस्बत से बहुत ज़्यादा खुशहाल है। इस दौरान अल्लाह ताला ने कई ज़मीनी ख़ज़ाने पाकिस्तान को अता फ़रमाए, जिनके किसी को वहम-ओ-गुमान भी ना था। फिर हर शख़्स के तजर्बे में आने वाले वाक़ात के बाद अल्लाह ताला की रज़ाकियत, इसके इल्म की वुसअत जो है और उसकी कुदरत कामिला में कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। अब फ़वाहिश में देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। ऐसे वसाइल भी ना इख्तियार करें जो तुम्हें बेहयाई के क़यामों की तरफ ले जाए। इंसान के जिनसी जज़्बात में हरकत पैदा करने के लिए, उनमें जोश पैदा करने के लिए, जैसे बेहिजाबी होती है, गैर मोहरम औरत की तरफ देखना, सिनेमा, टीवी, जिनसी लिटरेचर का मुताला, औरतों की तस्वीर जो भी आती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
آنکھوں کا زنا غیر عورتوں کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا فحاشی کی باتیں سننا ہے، زبان کا زنا فحاشی کی بات چیت کرنا ہے، ہاتھ کا زنا بری اشیاء کو پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا برائی کی طرف چلنا ہے، دل کا زنا برائی کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا ہے، پھر شرمگاہ ان سب باتوں کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے، اسی لیے تو اس نے اس بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ پھر اس میں آتا ہے کہ قتل نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کہ نہ پھر کسی اور بھی، اب ایک تو اولاد کا قتل ہے، ایک ناحق جو قتل عام لڑائی جھگڑوں میں قتل ہوتا ہے نا، کہ مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جان کو محترم ٹھہرایا ہے، قابل احترام ٹھہرایا ہے، لہذا کسی اصول حق اور قانون کے تحت ہی انسانی جان کا قتل ہو سکتا ہے۔ قتل عمد جو جان بوجھ کر قتل کیا جاتا ہے اسے قتل عمد عین میم دال کہتے ہیں۔ اس کے بدلے میں قتل ہے، اور حق کے ساتھ جو قتل ہے نا، 3 قتل ہے۔ میں آپ کو بتا دوں قتل حق کی صورتیں قرآن کی روح سے 3 صورتوں میں قتل کرنا برحق اور جائز ہے۔ قتل عمد کے قصاص کی صورت میں جیسے آ جاتا ہے نمبر 2 میدان میں کفار کا قتل، اور نمبر 3 بغاوت یعنی دیار اسلام میں بدامنی پھیلانے والے، اسلامی حکومت کا تختہ اٹھنے والے کا قتل۔ اور سنت کی روح سے 2 صورتیں ہیں، شادی شدہ آدمی زنا کرے اسے رجم کی سزا ہے نا، جو شخص مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے، تو اس سے ٹوٹل 5 صورتیں ہو گئی ہیں حق کے ساتھ قتل کی۔ ان کے علاوہ کسی بھی صورت میں کسی کا قتل کرنا قتل حق کہلائے گا۔ اس گناہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے تیسرے نمبر پر شمار کیا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یعنی جان بوجھ کے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو حق کے ساتھ 5 قتل آپ کو بتائے۔ اس کے بعد اس آیت کے اگلے ٹکڑے پہ جاتے ہیں۔ ذالکم وصاکم، یہ ہے وہ نصیحت جو تمہیں کہ یہ کس نے اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے بہی، جس کی لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آئی تھنک ہاں جی یہی آیت چل رہی، میں سمجھی شاید میں کوئی ٹکڑا مس کر گئی ہوں۔ تو اللہ یعنی یہ وصیت ہے، جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نافذ شدہ وصیتیں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ 3 آیات دیکھیں۔ آیت نمبر 152، اور ولا اور نہ تقربو تم قریب جاؤ، مالا مال الیتیم یتیم کے، اللہ مگر باللتی ساتھ اس کے جو ہیا وہ احسن و اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو، وہ اوفو اور پورا کرو الکیلا ناپ کو، والمیزانہ اور تول کو، بالقسط ساتھ انصاف کے، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے نفسن کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، وہ ایزا اور جب کل تم بات کرو تم فعدلو تو عدل کرو، ولو اور اگرچہ کانا ہو وہ ذا قربا قریبی رشتہ دار، وہ بھی عہد اور عہد کو اللہ کے اوفو پورا کرو، ذالکم یہ ہے وہ وصاکم اس نے تاکید کی ہے تمہیں بھی جس کی لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو۔ دیکھیں دونوں بار میں آ رہا ہے کہ وصاک لفظ پچھلی آیت میں بھی آئے یہاں بھی آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ضروری نصیحت ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے۔ اب اس آیت کے شروع کے ٹکڑے میں چلتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا اور اپنا ردی مال اس کے مال میں ملا کر اس کے اچھے مال پر قبضہ کرنے کا ہیلا کرنا بھی حرام ہے۔ بنیادی طور پر یہ مکی دور کے احکام ہے، لیکن یتیموں کے حقوق کی اہمیت کے پیش نظر مدنی صورتوں میں بھی اس کے بارے میں احکام ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھے ہیں، سورۃ نساء میں پڑھے ہیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے۔ یتیم کا مال کھانا، اگر یتیم کا مال تمہاری تحویل میں ہو تو اس صرف
اس طریقے سے خرچ کرو جس میں یتیم کا بھلا اور بہتری ہو۔ اس سے تمہارا اپنا کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش نہ ہو، نہ اسی قسم کی بات دل میں سوچو۔ یتیم کا مال اس کا ولی صرف اسی صورت میں کھا سکتا ہے کہ جب کہ وہ خود تنگ دست ہو، محتاج ہو۔ اس صورت میں بھی کہ وہ صرف معروف طریقے سے اس سے لے گا، یعنی تنگ دست ہے، غریب ہے، پھر بھی انوانی لے گا، یعنی معروف طریقے سے لے گا، جو کسی بھی فریق کے لیے قابل اعتراض نہ ہو۔ یتیم کا مال کھانے کی ممانعت قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو 7 بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں 5ویں نمبر پر شمار کیا ہے۔ پچھلے والے کو کس نے کیا تھا؟ وہ قتل والے کو، کسی جان کو قتل نہ کرو، وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں تیسرے نمبر پر آیا، اور یہ والا 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ سے شرک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا، دیکھیں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے نا، جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سود، اور پھر یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور بولی بالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ حدیث جو تھی یہ بخاری کی تھی۔ تو آئی تھنک اس میں آپ کو سمجھ آ گیا ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ یتیم کا نہ کھاؤ، اس میں کہ جب وہ نا اشدہ کے لفظ آئے ہیں، ان کی قوت، عقل، تمیز، یعنی پوری بلوغت کو پہنچ گئے ہوں، بعض علماء کے نزدیک کہتے ہیں یہ 25 سال کی عمر ہوتی ہے۔ کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بھی نا کوئی بچوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ وہ اوف الکیل والمیزان نا، پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ کیا کرو ناپ تول میں جو ہے وہ پورا پورا ان کو ناپو تم نا۔ پورا کرو ناپ تول کو عدل کے ساتھ، اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی بغیر کسی ارادے کے اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس پر پکڑنی ہوگی۔ جیسے دعا کے لیے ہمیں یہ کلمات سکھائے گئے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، لیکن اگر جان بوجھ کر ذرا سی بھی ڈنڈی ماری تو وہ قابل گرفت ہوگی، اس پر پکڑ ہوگی۔ اس لیے جان بوجھ کر نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ یا تو تمہیں آخرت کا یقین نہیں اگر تم جان بوجھ کے اس طرح کی حرکت کر رہے ہو، یا پھر یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گویا جان بوجھ کر عمدن ذرا سی بھی منفی جنبش بھی ایمان کی نفی کا احتمال کرے گی، یعنی نفی کو جو ایمان ہے اس کو کمی کرنے کا باعث بنے گی۔ ناپ تول میں کمی بیشی کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کا مال کھانا اتنا بڑا جرم ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ اور برباد کر ڈالا تھا۔ قرآن کریم میں ایک سورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے متففین رکھا، یعنی وہ لوگ جو ماپ تول کرتے وقت اپنا حق تو دوسروں سے زیادہ وصول کرتے ہیں، اور دیتے وقت دوسروں کو ان کے اصل حق سے کم دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایسے کام جو ہوتے ہیں یہ دھوکہ فریب کاری سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں روز آخرت پر اور اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا اس کو خوف نہ ہو۔ پھر ان کا انجام بھی بتا دیا، ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ جب تم وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کرو تو عدل والی بات کرو نا۔ اگرچہ عام بات چیت بھی کسی کے متعلق بے انصافی کی بات کرنا جرم ہے، لیکن اگر گواہی کے طور پر شہادت کی صورت میں ہو تو یہ بڑا گناہ عظیم بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کو ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناپ خون کرنا، والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، وہ ہے قول الزور، یعنی نا انصافی کی بات، یا ایسی بات جس میں ہیرا پھیری سے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، یا ایسی ہی جھوٹی شہادت، جو بخاری کی حدیث تھی۔ اور آیت کا مفہوم اسی بات کا تقاضا کرتی ہے، جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی کرو، سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو، خواہ اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات پڑتی ہو
چاہے تمہارے والدین ہو، چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار ہو، تمہاری بیٹی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، بات حق کی کرو کیونکہ تمہارے حوالے نامے میں لکھی جا رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بات گول مول یا ہیرا پھیری سے بھی نہ کرو جس سے کسی دوسرے کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، کسی کی بے عزتی ہوتی ہو، یا اس کا کوئی حق جو ہے تلف ہوتا ہو، یا اس سے متکلم کی ذات کو کسی قسم کا فائدہ پہنچتا ہو، یعنی جو بات کہنے والا ہے اس کو فائدہ ہو، یا جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اشاروں کناؤں میں اس کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ بھی پھر اس میں عدلو میں نہیں آئے گی، عدل میں، عدل والی بات میں یہ بات نہیں آئے گی نا، کہ تمہاری بات چیت کھری ہو، انصاف پر مبنی ہو، اس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے، چاہے قرابت داری کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے نام پر، اللہ کے حوالے سے یا اللہ کی قسم کھا کر جو بھی عہد کیا جائے، اگلا آنا کہ یہاں پر یہ تو آ گیا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا نا، کہ اور عہد کو، اللہ کے عہد کو پورا کرو نا، تو یعنی اللہ کی قسم کھا کر جو بھی عہد کیا جائے اس کو بھی پورا کرو، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بہت اہم عہد ہے جو ہم اللہ سے تکرار کے ساتھ روز کرتے ہیں ہر نماز میں۔ ہر انسان نے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ سے ایک عہد کیا تھا، سورۃ الاعراف میں آئے گا عہد اللہ جس کو کیا جاتا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میری اور آپ کی روحوں نے اقرار کیا تھا، بھلا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے۔ اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت سے عہد ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر عہد کر لو نا تو پھر کنارہ کشی نہ کرو، نظریں نہ یعنی چراؤ، دھڑلے سے جا کر بول دو کہ میں نہیں کر سکا تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، میں بھول گیا تھا، تو اپنی بات کو سچا کر لو اگر وعدہ کیا ہوا ہے تو۔ نہیں پورا کر سکتے تو تب بھی کرو، اس کی تلافی کرو، ہاں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہیں وہ چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دین میں اہمیت کی حامل ہیں اور انسانی کردار کی عظمت کی علامت ہیں۔ در حقیقت یہ کام انسانی تمدن اور اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ساری کیا چیزیں ہیں۔ اب ایسا ہے کہ عدل انصاف سے بات کرنا اگرچہ عام چیز بھی بات ہونا تو اس میں بھی نہیں ہے، لیکن اب بڑے بڑے، جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا نا، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ انصاف کی بات کرو، سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو۔ تو یہ انسان کے اندر گٹس ہونا چاہیے کہ انسان اس طرح کرے۔ پھر عہد کو بہرحال پورا کرنا ہے، خواہ یہ عہد انسان نے اللہ سے کیا ہو، یا کوئی نظر مانی ہو، یا کوئی منت مانی ہو، اللہ کا نام لے کر دوسرے سے کیا ہوا کوئی عہد ہو، اس میں عقد نکاح بھی آ جاتا ہے، اور بیو جو خرید و فروخت کے جو عہد ہوتے ہیں، یا وہ عہد بھی جو عہد اللہ سے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم اس سے نصیحت، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی ہے تم ان سے نصیحت پکڑو۔ وہ انا آیت نمبر 153، اور بے شک ہاضا یہ صراطی راستہ ہے میرا، مستقیم سیدھا، فاتبعوہ پس پیروی کرو اس کی، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو، السبل سبیل کی جمع ہے راستوں کی، فتفرقا پس وہ جدا کر دیں گے، بکم تمہیں، ان سبیلی اس کے راستے سے، ذالکم یہ ہے، وصاکم اس نے تاکید کی ہے تمہیں، بھی جس کی، لعلکم تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تین آیتیں بہت امپورٹنٹ تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک زبردست تاکید کی ہے تاکہ تم نہ بچ جاؤ۔ پہلے کیا ہے نا، لعلکم تذکرون آیا تھا، اور اس سے پہلی والی آیت میں آیا تھا لعلکم تعقلون، لعلکم تتذکرون، اور لعلکم تتقون، تین لفظ آئے تینوں آیت کے آخری ٹکڑے میں نا، کہ تم ان سے بچ جاؤ۔ اب اس آیت میں آیا کہ تاکہ تم ان سے بچ جاؤ۔ شریعت الہی کے بنیادی احکامات، دین کی سیدھی راہ، سیدھی شاہراہ، وہ صراط مستقیم ہے۔ تو راستے تو کئی ہیں اگر آپ نکلتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ہی راستے کا آتا ہے۔ دیکھیں جب صراط مستقیم ہے
تو ایک راستے کا ذکر آتا ہے، لیکن جب دوسرے راستوں کا آیا تو اللہ تعالیٰ نے ولا تتبعوا السبل کے لفظ استعمال کیے. دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، اللہ کے راستے سے وہ تمہیں الگ کر دیں گے. یہ وصیت اس لیے کہ تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ. مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ایک سیدھی لکیر کھینچی، بتایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. پھر آپ نے چند لکیریں دائیں بائیں اس کے کھینچی، اور ان راستوں پر آپ نے کہا کہ شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے. اور آئی تھنک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سیدھی راستے کے اوپر یہ جو سبل ہے نا، یہ دوسرے راستے کراس اوور ہو کر جاتے ہیں، یعنی یہ آ کے ایک پوائنٹ پہ صراط مستقیم پہ ملتے ہیں. انسان کہتے ہیں متقی بن نہیں سکتا جب تک ان احکامات کی پیروی نہیں کرے گا. ہر آیت کے آخر میں فرمایا گیا وصاکم، تاکیدی حکم ہے اللہ کا. پہلا درجہ عقل سے کام لو، دوسرا درجہ سبق لینا ہے، تیسرا عمل کا درجہ ہے جو تقوی لے کر آتا ہے، یعنی پھر تمہیں بری چیزوں سے بچو گے. تو یہی کہتے ہیں کہ جو 10 کمانڈمنٹس تھے تورات میں، ان میں بھی یہی ذکر تھا. دین کے اصول تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں. جو انسان خود ساختہ طریقے بنا لیتا ہے نا، وہ سبل ہوتی ہیں، وہ پک ڈنڈیاں ہوتی ہیں جن کا صراط مستقیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. صراط مستقیم صرف وہ ہے جس پر ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ اور ہم وہی کریں گے، کام بھی اس راستے پہ چل کے وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یعنی اگر تم خود ساختہ مختلف پگڈنڈیوں پر چلنے کی کوشش کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. لہذا تم سب راستوں کو چھوڑ کر سواء السبیل پر قائم ہو جاؤ. سیدھی راہ اور غلط راہ، وہی ایک میں آپ جو بتایا تھا، آپ نے لکیریں کھینچی اور آپ نے بتایا تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور دوسری آپ نے بتایا تھا کہ یہ راستے جو ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں. یعنی سیدھی راہ سے بھٹکتے ہی ادھر ادھر بے شمار پگڈنڈیاں سامنے آ جاتی ہیں، اور اللہ کی راہ چھوڑنے کے بعد کوئی ایک پگڈنڈی پر جاتا ہے تو کوئی دوسری پر اور کوئی تیسری پر. اس طرح پوری نوع انسانی بھٹک کر کہتے ہیں کہ پروگنڈا ہو جاتی ہے، اور انسانی کے ارتقاء کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہونے پاتا. اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر سٹیٹ فرم رکھے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے، مرتے دم تک چلائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور جس نے دعا کے لیے کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ہم سب کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.